أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محترم سامعین و ناظرین، آج ایک ایسی خبر آپ کے سامنے میں لے کر کے آیا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ مچل جائیں گے، اور مچلنے والی بات ہے، خوش ہونے والی بات ہے، اس لیے کہ میں نے آیت طیبہ قرآن مجید سے جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے. پسندیدہ دین، بہتر دین، اچھا دین. یوں تو آپ دیکھیں تو بہت سارے ادیان کے مدعی لوگ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں یہ میرا فلاں دین ہے، یہ میرا فلاں دین ہے، یہ میرا فلاں دین ہے. لیکن جس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں یعنی قرآن شریف، جس میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر یہ بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اسلام کی جو خصوصیات ہیں، جو اس کے اندر کمالات و خوبیاں ہیں، جو اس کے اندر بہتری ہے، اس کے اندر جاذبیت ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ اسلام مکے کے ایک وادی سے اٹھا اور قلیل مدت میں سارے عالم پر اس طریقے سے چھا گیا اور اپنے رنگ میں سب کو رنگ دیا کہ کوئی اسلام کے علاوہ کوئی ایسا دین دکھتا ہی نہیں جو اتنے قلیل مدت میں سارے عالم میں پھیلا ہو اور اس کے نام لیوا موجود ہو. یہ صرف اور صرف خصوصیت اسلام کو حاصل ہے. اسلام کی خصوصیات کی اگر بات کریں تو اس کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام مساوات اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، جو اور ادیان یعنی اور دین جو ہیں اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. مساوات اور بھائی چارگی. اور دوسری خصوصیات کی آپ بات کریں تو وہ حق کی ہے. اسلام کے نزدیک حق تلفی حرام ہے. ایک شاعر نے کہا دنیا کا معمول ہے کہ کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اسلام کے رنگ میں رنگتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے مسجد میں یا کسی جگہ کو اختیار کرتا ہے تو وہاں پر بادشاہ بھی ہو، رعایا ہو، غلام ہو، سب کے سب ایک صف میں ہوتے ہیں اور بڑے اور چھوٹے کا لحاظ نہیں کیا جاتا. اسی کو شاعر نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کی خصوصیت ہے.
آپ دیکھیں گے اور ادیان کے نزدیک ان کے یہاں یہ ہے کہ دینی امور ہو، عبادت کی جگہ ہو، وہاں پر بڑے چھوٹے گورے کالے کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن ہم جس دین کو مانتے ہیں یعنی دین اسلام کو، یہاں اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ادنا سا انسان بھی ہو اور بہترین وہ قرآن کا قاری ہو، بہترین فقہ کا مسائل اگر وہ جانتا ہے تو اسے مصلی پر آگے کر دیا جاتا ہے اور اپنے وقت کا سلطان اس کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ اسلام کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اگر ہم خصوصیت گنائیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن جو خوشخبری جو ہم آپ کے سامنے میں لے کر کے آئے ہیں وہ یہ ہے، مریم الہیما، اس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمان لے کر کے آئے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی پیدائش 26 جولائی 1993 کو ہوئی ہے، اور اپنی بالکل رنگین زندگی عوام کے سامنے میں یہ پیش کرنے کے بعد میں دنیا کے لوگوں کا رجحان جو ہے، ان کی تھنکنگ جو ہے، مذاہب کے اندر خصوصیات ہیں، اس پر اس کی گہری نظر رہی۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو کسی نے اس کے اوپر جبر نہیں کیا کہ تم اسلام میں داخل ہو، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے اصل والد کی تلاش میں ہمہ وقت رہے۔ سوتیلے والد نے اس کی پرورش کی، پروان چڑھایا اور یہ بڑی ہوئی، لیکن شروع ہی سے اپنے اصل والد کی پتہ لگاتی رہی، لیکن پتہ نہ چل سکا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ خود وہ بیان کرتی ہے، مریم ہیما یہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے اسلام کو قریب سے جاننے کی کوشش کی، اسلام کو میں اپناؤں۔ اب اسلام کو اپنانا تھا کہ میرے ساتھ میرے رشتہ دار، میرا کوئی اپنا نہ رہا، میں تنہا رہا، لیکن جب اسلام کو میں اپنائی تو اپنانے کے بعد میں مجھے یہ یقین ہو گیا کہ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، میرے ساتھ ہو نہ ہو، جس رب کے لیے، جس رب کی رضا کے لیے ہم اسلام میں داخل ہوئے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں عمرہ کے لیے بھی گئی، عمرہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ المکرمہ میں حجاب کے ساتھ میں ٹویٹر پر وہ اپنے فوٹو کو بھی آؤٹ کیا۔ اس کا کہنا یہ تھا، بتانا یہ تھا کہ جس دین کو میں پہلے مانتی تھی اور جانتی تھی، اور بہت سارے مذاہب کے کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، لیکن جو خصوصیت، جو اچھائی اور جو بہتری ہم نے اسلام کے اندر میں پایا وہ کسی کے اندر نہیں پایا۔ اس لیے ہم نے اختیار کیا اسلام کو، اور پھر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک مثال ہے، اور اسلام کا جیتا جاگتا ایک مثال ہے ہم سب کے لیے، کہ جہاں اسلام کو مٹانے کی جو ناپاک سازشیں ہو رہی ہیں تو اسلام کے اندر میں انہیں وہ خصوصیت نظر آتی ہیں جو تمام دینوں سے انہیں ممتاز کر دیتی ہیں۔ تو یہ رب کا کرم ہے۔ تو دوستان محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ آپ نے
جو اس دین کو اختیار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر بدلہ عطا کرے.